وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی. اور کیسے گرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے, اپنے میڈیا سے, ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. کدھر ہے نیا پاکستان؟ پیسہ چلاتا ہے اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ, جو ہمارے پہ پیسہ پہ, یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا, پیسہ چلاتا ہے ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا, آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ, کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ, کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو, وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو, کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے, باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا ان پاپولر ہو گیا تھا لیکن جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے, جو مراسلہ ہے, جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا, جو 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے پریزنٹ ہوا, جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی. اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے. لیکن باہر نہیں پتا, آپ کے یورپ میں نہیں پتا, انگلینڈ میں نہیں پتا, انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے, لوگوں کو لکھنا چاہیے, لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے, کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین, اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے, لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز, ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں, لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی, اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا, میں 13-14 سال کا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا, اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز, مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے, یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور.
کہیں بھی یہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو، بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں، اور صرف لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے، پبلک آگے، پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے، تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے، سافٹ بھی ہے، غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو، ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج، کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے، زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا، سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا، وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی، ہر پاکستانی نے مدد کی تھی، باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے، سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں. ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے، کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ، ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا. نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ آئی، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے. اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد. سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک گیر مظاہروں کی کال دے دی اور کہا کہ سوشل میڈیا کیمپینز چلائیں اور ہماری ویب سائٹ نامنظور.com پر جائیں اور وہاں کنٹریبیوٹ کریں. انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اینٹی امریکہ یا اینٹی یورپ نہیں رہا.